Dear friends and the viewers, we have been discussing a lot about different topics and the issues and the problems that we face in our country, in Pakistan. And I have trying to motivate most of the youngsters, the young generation, between the age of 15 and 35 to come up and stand for the rights of the people, the needy people of Pakistan, and the sick people and helpless people of Pakistan, the disabled people of Pakistan, the patients and the kids and the unemployed youth, and for the poor parents and for the depressed women and uneducated people, especially uneducated young girls. Stand for their rights and help us. It's not a political campaign, it's a welfare campaign, it's a welfare mission for the needy people of Pakistan. ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم ایک ویلفیئر کا ایک بھلائی کی تنظیم، ایک مشن، ایک کیمپین لے کر آگے بڑھیں، جس میں ہم ہمارے ہاں ہونے والے مظالم، زیادتیوں کے خلاف کھڑے ہوں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کئی لوگ غریب اور لاچار بیمار حال ہیں، کینسر کے اور ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس ہیں، بہت ساری موذی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، لوگوں کے پاس آپریشنز کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے تک کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ دوائیوں کے لیے پیسے کہاں سے لائیں؟ کئی لوگ غربت کی لکیر سے، 50% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، یعنی کہ ان کی ماہانہ آمدنی جو دنیا میں غربت کے لیے بتائی جاتی ہے اس سے کم ہے۔ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچیوں پر ظلم ہوتا ہے، بچیوں کی چھوٹی ایج میں زبردستی شادی کرائی جاتی ہے، بچیوں کی جو ہے کتابوں سے شادیاں کرا دی جاتی ہیں، جائیداد کی وجہ سے ان کی مرضی کے خلاف شادیاں کرا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، چھوٹے بچوں پر جن کی عمر ابھی نوکری کرنے کے لیے نہیں ہے، ان بچوں کو نوکری کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب بازار میں جائیں گے، گاڑی کھڑی کریں گے یا کہیں کسی سگنل پر جب گاڑی رکتی ہے تو ایک غریب بچہ آ کے آپ کی گاڑی کا جو فرنٹ جو شیلڈ ہے اس کو صاف کرتا ہے، اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ سے 10-20 روپے لینے کے لیے۔ وہ بچہ جس نے اسکول جانا ہے، وہ شخص جو غربت سے مر رہا ہے، اور کئی ایسے سفید پوش ہیں جو اپنی اس حالت کو بتا نہیں سکتے۔ So we are fighting for the poor, helpless, needy people, and we have seen so many people in Pakistan, the young kids, those who are doing jobs below the age of 14 and 16. Like in developed countries, kids are not allowed to work if they are below 16, but in Pakistan you will see 5 and 4 years old kids, girls and guys, they are on the footpaths, they are on the pavements, on the roads. I have seen so many of them sleeping on the pavements. Their parents tell them to go and earn some money for them. I have seen beggars. And this is inspiration or motivation for all of you. یہ ایک طرح کی انسپریشن ہے آپ لوگوں کے لیے کہ میں اس ملک سے وہاں پر تقریباً 18 سال رہنے کے بعد پاکستان آیا ہوں، اور میں نے اس درد کو محسوس کیا۔ میں ایک عیش و آرام کی زندگی، ایک اچھی زندگی چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، اور سوچا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی، اپنے لوگوں کی خدمت کروں، مدد کروں۔ لیکن وہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں، جب تک آپ لوگ آگے نہیں آئیں گے، آپ لوگ ساتھ نہیں چلیں گے، ہم کوئی پیسے نہیں مانگ رہے آپ سے، کوئی تقاضا نہیں کر رہے، بلکہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گلی محلوں میں اگر کسی کو جانتے ہیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں جس کو ضرورت ہے کوئی مدد کی، وہ صرف پیسوں کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی، وہ کہیں اس کو علاج کا مسئلہ ہے، اسے غربت اور افلاس کا مسئلہ ہے، اسے کھانا نہیں مل رہا، دوائیاں نہیں مل رہی، علاج نہیں ہو پا رہا، یا کسی کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا کسی عورت پر گھر میں ظلم ہو رہا ہے، سسرال میں ظلم ہو رہا ہے، شوہر یا بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کسی بچے پر ظلم ہو رہا ہے، اس سے زبردستی جو ہے وہ مزدوری کروائی جاتی ہے۔ تو جب میں اور میرے جیسے کچھ اور لوگ وہ آسانیاں، امریکہ کی، کینیڈا کی، برطانیہ کی آسانیاں، وہ اچھی زندگی، وہ آرام دہ زندگی، وہ پرسکون زندگی چھوڑ کر یہاں آپ کے درمیان آ کے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سوچ سکتا ہے، تو جو لوگ یہاں رہتے ہوئے مجھ سے زیادہ اس درد کو سمجھتے ہیں۔ میں پچھلے 18-20 سال سے جب میں پاکستان آیا کرتا تھا، تھوڑے ٹائم کے لیے آتا تھا، چلا جاتا تھا، اس بار میں ایک زیادہ ٹائم کے لیے آیا ہوں۔ میں نے جب دیکھا
کہ وہ پاکستان جو 18-20 سال پہلے تھا آج وہ پاکستان بھی نہیں رہا. پہلے بھی کوئی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن پچھلے تقریباً 20 سالوں میں ہم غربت، افلاس، لوڈ شیڈنگ، اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے گزر رہے ہیں. یہ کیمپین، یہ مشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی پیسوں کا تقاضا کیا جائے گا یا آپ سے کوئی ڈونیشن مانگا جائے گا، بالکل بھی نہیں. ہم صرف ہفتہ اور اتوار والی شام میں دوپہر کے 3-4 بجے سے شام مغرب تک آپ کے قیمتی وقت میں سے 3-4 گھنٹے مانگ رہے ہیں. اس میں بھی آپ اپنے گاؤں دیہات کے اپنے لوگوں کو اپنے ہی علاقے میں، ہم صرف بڑے شہروں میں نہیں جائیں گے کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور صرف یہاں چلے جائیں گے. ہم چھوٹے ٹاؤنز میں، سندھ میں کے رورل ایریاز میں، پنجاب کے رورل ایریاز میں، جنوبی پنجاب میں، اسی طرح خیبر پختونخوا کے چھوٹے دیہاتوں میں، بلوچستان کے چھوٹے علاقوں میں، گلگت بلتستان کے علاقوں میں، اسی طرح آزاد کشمیر کے علاقوں میں ہم جائیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے. لیکن آپ ہمیں کہیں گے، آپ ہمیں دعوت دیں گے، بلائیں گے کہ جی فلان جگہ آئیں، ہم کسی پارک میں کوئی ایونٹ رکھیں گے. صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی اس کام میں بہت ہماری مدد کر رہی ہیں، آگے آ رہی. ہزاروں کے حساب سے ہمارے رضاکار والنٹیئرز، ایک نیٹ ورک بچھ رہا ہے آہستہ آہستہ پاکستان میں، جو لوگ جو اس درد کو محسوس کرتے ہیں. میں پچھلے دنوں 1-2 شعر پڑھ رہا تھا، آپ سے شیئر کروں گا. وہ ہے 100 برس کی زندگی میں ایک پل، 100 برس کی زندگی میں ایک پل، تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل، تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل، تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. غم کو سینے سے لگانا سیکھ لے، غیر کو اپنا بنانا سیکھ لے. غم کو سینے سے لگانا سیکھ لے، غیر کو اپنا بنانا سیکھ لے. چھوڑ خود غرضی وفا کی راہ چل، چھوڑ خود غرضی وفا کی راہ چل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. اس درد کو جب تک آپ محسوس نہیں کر سکتے جو ایک غریب کے دل میں پلتا ہے، ان آنسوؤں کو جب تک آپ محسوس نہیں کریں گے، آپ محسوس کریں کہ وہ آنسو آپ کے آنسو ہیں، وہ درد آپ کا درد ہے. مجھے خوشی ہے کہ ہماری ایلیٹ کلاس، امیر لوگوں کی، کہ امیر لوگ جو ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ کے محلوں میں رہ رہے ہیں، مجھے ان کی طرف سے بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. ان کے ینگ جنریشن، لڑکیاں اور لڑکے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے غریب، متوسط اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ہیلپ کے لیے ہم آگے آئیں گے. تو جب وہ آگے آ سکتے ہیں تو مڈل کلاس کے لوگ تو ضرور آگے آئیں گے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف اپنا وقت دینا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو نیڈی ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو بیمار حال ہیں، جن کی کوئی پرابلمز ہیں، جو پرابلمز بیچارے شیئر نہیں کر سکتے، آپ نے ان کو ساتھ لانا ہے. اور اگر آپ نہیں بھی ساتھ لا سکتے، آپ خود آئیں. آپ کے ہم کسی قریبی جگہ پہ آئیں گے. ہم بہت جلد اسلام آباد میں فاطمہ جناح پارک، اور لاہور میں فورٹریس اسٹیڈیم، کراچی میں جناح پارک جانے والے ہیں. اسی طرح جو لوگ پشاور میں، کوئٹہ میں، خزدار میں، مستونگ میں، چاغی، اوران، تربت میں، سکھر میں، لیا، بھکھر، صادق آباد میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، گجرات میں، گجرانوالہ میں، روات میں، پنڈی میں جو لوگ رہتے ہیں، جو لوگ جو ہے وہ بدین میں، دادو میں، مورو میں، کشمور میں جو لوگ رہتے ہیں، جو لوگ نواب شاہ میں ہیں، سکھر میں ہیں، جو لوگ سسکردو میں ہیں، جو ڈیوسائی میں ہے، استور میں ہے، ہنزا میں ہے، نگر میں ہیں، جو لوگ باغ میں ہیں، راولہ کوٹ میں ہیں، مظفر آباد میں ہیں، کسی بھی ایسے علاقے کے لوگ ہمیں لکھیں، ہمیں بتائیں کہ آپ وہاں پر آئیں. ہم وہاں پہ، اگر آپ کے پاس 100-200 لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، ہم ایونٹ کریں گے. آپ کے لیے اس میں مزے کی بات یہ ہوگی، ہم وہاں کرکٹ میچز رکھ لیں گے، کوئی کمپٹیشن سانگز کے رکھ لیں گے. اسی طرح وہاں پہ کیمپس لگائیں گے، لڑکے لڑکیاں ان کیمپس کو ارینج کریں گے. ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ریسپانس آ رہا ہے، یہ جو ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے، جو فون نمبرز لکھے ہوئے، جو ویب ایڈریس لکھا ہوا ہے، وہ لوگ جو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر جانتے ہیں اس کے اوپر لاگ ان ہو سکتے ہیں، ہمارے ممبرز بن سکتے ہیں. اور جو لوگ ممبرز نہیں بھی ہیں وہ اپنا وقت دے سکتے ہیں. تو یہ ایک چینج آ رہی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ ہمارے ینگسٹرز اتنا اچھا اس کا رسپانس دیں گے، اور وہ آ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ لکھ رہے ہیں. اینڈ یو کین بی اے پارٹ آف دس کیمپین. جب آپ اس کا حصہ بنیں گے، آپ چاہیں گے تو آپ کی تصویر، آپ کی ویڈیوز ہم پبلش کریں گے، لوگ دنیا میں جانیں گے. ہم آپ کو عہدے دیں گے، کوئی ڈیزگنیشن دیں گے کہ آپ اپنے علاقے میں کوآرڈینیٹر بن جائیں، اس کے وائس پریزیڈنٹ بن جائیں، کوئی اس کا سیکریٹری بن جائے، جنرل سیکریٹری بن جائے، کوآرڈینیشن سیکریٹری بن جائے. اور اس طرح سے یہ نیٹ ورک، یہ بھلائی کا کام پورے پاکستان میں پھیلے، اور تاکہ ہم
हम जो हैं जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करके और इन प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ की तरफ आएँ। तो हमेशा मैं अपनी जितनी भी डिस्कशंस, आप और भी इस तरह की वीडियोस मुख्तलिफ चैनल्स पर हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे हैं, आप अपने दोस्तों को भेजें, इस पैगाम को आम करें। एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग टू द इंटरनेशनल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, दोज हु आर स्टडीइंग in United States or Canada, in England, in France, in Germany, in Italy, in Australia, New Zealand, in Middle East, Dubai, wherever you are. If you belong to Pakistan, or even if you are not Pakistani citizen, if you were not born in Pakistan, if you were not raised in Pakistan, if you are not having any origin in Pakistan, even then I'm requesting the Americans, the Australians, the Europeans, the Arabian friends to please come forward and listen to the request of the needy and sick and helpless people in Pakistan, especially the women and the girls, especially the kids, especially the patients of cancer and hepatitis. They need your help, either financially. If you can't do it financially, do it morally. Write us and raise the voice, raise your voice with us. We will raise our voice with you. In our discussions, every time I discuss and I give some academic lesson, academic lecture to my youngsters, the new generation, my young friends and fans, I usually give some sort of academic lecture on different issues. We have discussed about democracy, constitutions, formation of governments, water conflicts, the Third World War or possible Third World War for the water. We have discussed about the global challenges, about poverty, about education, about health, and you will see more incoming lectures, more incoming discussions on everyday basis. You will see we will be talking about various issues and problems, and we will focus on the issues and problems suggested and indicated by you. See the email address and the web address and the phone numbers. Contact us, write us, suggest us, send your criticism, send us your comments, and we'll be happy. Even we are there to accept the criticism. So come with problems, we'll provide you the solutions. If you see anybody in your neighborhood who's sick and helpless, who's needy, unemployed, jobless, who's not getting admissions in a university or college or school, whose father is not well, whose mother is not well, write us, convey us. We'll try our best to help. And meanwhile, we will be arranging some events in different cities, in different parts of Pakistan through this network. Forward this video clip, forward this message to your friends and neighbors and relatives. Today in our discussion we'll talk about codified constitutions, because we should, as a nation, we should understand what a constitution is, what it gives us. Is the constitution is just a piece of paper, or if it really means something? What is therein for you and me, for people like you and me, for the poor people? What is in there in the constitutions? So we have to understand the constitutions first. कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? ये आइन जो है, कोडिफाइड आइन क्या है, हमें समझना है। इस आइन में, इस दस्तूर में आपके और मेरे लिए, आम आदमी के लिए क्या है? क्या हमें जो है आज़ादी राय है, बोलने की आज़ादी है, अपने मज़हब और फ़िक़्ह पे रहने की आज़ादी है या नहीं, अपनी ज़बान, अपने कल्चर को अडॉप्ट करने की आज़ादी है या नहीं, अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने की आज़ादी है या नहीं, कैदियों के लिए क्या कवानीन है, तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या कवानीन है, क्या उनके हुकूक हैं, औरतों के क्या हुकूक है, बच्चों के क्या हुकूक है, किसान मज़दूर के हुकूक क्या हैं, एक बार्बर के, हेयर ड्रेसर के हुकूक क्या हैं, एक दर्जी के हुकूक क्या हैं, एक लोहार के क्या हुकूक हैं, एक ड्राइवर के, कंडक्टर के हुकूक क्या हैं, एक गरीब इंसान के, एक ठेला लगाने वाले के, एक दुकान वाले के हुकूक क्या हैं, ये हमें समझना है। टीचरों के हुकूक क्या हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के क्या हुकूक हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट। हम ये चीज़ें समझ सकते हैं अगर हमें पता होगा कि आइन क्या है, आइन के अंदर क्या बातें की गई हैं, क्या वो आइन जिसकी हम बात करते हैं उसमें जो हमारे हुकूक हैं वो वाकई हमें मिल रहे हैं या नहीं।
This is very important to understand, that those rights about which the Constitution speaks, are we availing those rights? If the government, any government in any time, I'm not talking about a particular government, in any government, in any era, are we getting those rights or not? So we'll talk about the codified constitutions today. So codified constitutions are often the product of some dramatic political change, such as revolution, as I said before. The process by which a country adopts a constitution is closely tied to the historical and political context driving this fundamental change. The legitimacy and often the longevity of codified constitutions has often been tied to the process by which they are initially adopted, and some scholars have pointed out that high constitutional turnover within a country may itself be detrimental to separation of powers and the rule of law. States that have codified constitutions normally give the constitution supremacy over ordinary statute law. That is, if there is any conflict between a legal statute and the codified constitution, all or part of the statute can be declared ultra vires by a court and struck down as unconstitutional. In addition, exceptional procedures are often required to amend a constitution. These procedures may include convocation of a special constituent assembly or constitutional convention requiring a supermajority of legislators' votes, the consent of regional legislatures, a referendum process, and or other procedures that make amending a constitution more difficult than passing a simple law. Constitutions may provide that their most basic principles can never be abolished, even by amendment. In case a formally valid amendment of a constitution infringes these principles protected against an amendment, against any amendment, it may constitute a so-called unconstitutional constitutional law. As I said, it may constitute a so-called unconstitutional constitutional law. Codified constitutions normally consist of a ceremonial preamble which sets forth the goals of the state and the motivation for the constitution, and several articles containing the substantive provisions. The preamble, which is omitted in some constitutions, may contain a reference to God and or fundamental values of the state, such as liberty, democracy, or human rights. Then if we say this is about the codified constitution, if we talk about uncodified constitution, so we can say, you probably have heard the name of Magna Carta as well. So as of 2013, only 2 sovereign states have uncodified constitutions, namely New Zealand and United Kingdom. The basic laws of Israel are arguably its equivalent to a constitution. Uncodified constitutions are the product of an evolution of laws and conventions over centuries. By contrast to codified constitutions, like in the Westminster system that originated in England, by contrast to codified constitutions, uncodified constitutions include a written source, for example, constitutional statutes enacted by their parliament, and also unwritten sources, constitutional conventions, observation of precedents, royal prerogatives, custom and tradition, such as always holding the general election on Thursdays,
Together these constitute the British constitutional law. If we talk about written versus unwritten, codified versus uncodified constitution, let's see, like written versus unwritten, or like the codified versus uncodified. So let's talk about it. Some constitutions are largely but not wholly codified. For example, in the Constitution of Australia, most of its fundamental political principles and regulations concerning the relationship between the branches of the government and concerning the government and the individuals are codified in a single document. The Constitution of the Commonwealth of Australia, however, the presence of statutes with constitutional significance, namely the Statutes of Westminster as adopted by the Commonwealth in the Statute of Westminster Adoption Act 1942 and the Australia Act 1986, means the Australia's constitution is not contained in a single constitutional document. It means the Constitution of Australia is uncodified. It also contains constitutional conventions, thus is partially unwritten. The Constitution of Canada, which revolved from the British North America Acts until served from nominal British control by the Canada Act in 1982, is a simple example. Canada's constitution consists of almost 30 different statutes. The term written constitution and codified constitution are often used interchangeably, as are unwritten constitution and uncodified constitution, although this usage is technically inaccurate. A codified constitution is written constitution contained in a single document. States that do not have such a document have uncodified its constitutions, but not entirely unwritten constitutions, since much of an uncodified constitution is usually written in laws, such as the Basic Laws of Israel or the Parliament Acts of the United Kingdom. When we talk about constitutions, it's important to talk about the US Constitution, and we will later on talk specifically on the US Constitution. Entrenchment is another terminology we often use. Entrenchment, so we'll just define a bit about entrenchment. The presence or lack of entrenchment is a fundamental feature of constitution. An entrenched constitution can't be altered in any way by a legislature as a part of its normal business concerning ordinary statutory laws, but can only be amended by a different and more onerous procedure. There may be a requirement for a special body to be set up, or the proportion of favorable votes of members of existing legislative bodies may be required to be higher to pass a constitutional amendment than for statutes. The entrenched clause of a constitution can create different degrees of entrenchment, ranging from simply excluding constitutional amendment from the normal business of a legislature, to making certain amendments either more difficult than normal modifications or forbidden under any circumstances. Enrichment is an inherent feature in most codified constitutions. A codified constitution will incorporate the rules which must be followed for the constitution itself to be changed. The US Constitution is an example of an entrenched constitution, and the UK Constitution is an example of a constitution that is not entrenched or codified. In some states, the text of the constitution
may be changed. In others, the original text is not changed, and amendments are passed which add to and may override the original text and earlier amendments. Procedures for constitutional amendment vary between states. In a nation with a federal system of government, the approval of majority of the state or provincial legislatures may be required. Alternatively, a national referendum may be required. In constitutions that are not entrenched, no special procedures is required. No special procedure is required for modification. Lack of entrenchment is a characteristic of uncodified constitutions. The Constitution is not recognized with any higher legal status than ordinary statutes. In the UK, for example, laws which modify written or unwritten provisions of the Constitution are passed on a simple majority in Parliament. No special Constitution amendment procedure is required. The principle of parliamentary sovereignty holds that no sovereign parliament may be bound by the acts of its predecessor, and there is no higher authority that can create law which binds Parliament. The sovereign is normally the head of a state with important powers, such as the power to declare war. The uncodified and unwritten constitution removes all these powers in the practice. So why we are talking about constitutions and democracies and the global challenges? This is like an awareness for my friends, for my viewers who are watching this discussion, and I'm sharing these ideas with you so that you can understand. آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں جو ہم شیئر کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر یہ کیا ہے، یہ جو ہم کوڈیفائڈ اور انکوڈیفائڈ کنسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، دوسرے ممالک کے کنسٹیٹیوشنز کو بڑا باریکی میں جا کے ہم دیکھ رہے ہیں، دستور کیسے بنتے ہیں، قانون کیسے بنتے ہیں، آئین کیسے بنتے ہیں، اس پر باتیں ہو رہی ہیں، اس کی ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ہم اپنے انٹلیکچوئلس کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے اسکالرس کے لیے ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیبیٹ کرتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے کہ آپ کو پبلک اویئرنیس ہو، لوگوں کو سمجھ آئے، خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ اس باتوں کو سمجھے کہ دنیا کے اندر آئین اور جمہوریت جو ہے اس کے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کس طرح کیا باتیں دیکھ کر ان کو بنایا جاتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں میں اپنی اس ڈسکشن کو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمارا جو میسیج جو میں نے شروع میں دیا وہ یہی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو بے سہارا ہے، جن کے جو ضرورت مند ہیں، بیمار ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ہیں، جن کے پاس داخلے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں ہے، ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے، سرجری نہیں کرا سکتے، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں سے مزدوریاں کرائی جاتی ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، عدالتوں میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ایسے لاچار، بے بس، ہیلپ لیس لوگ اگر آپ کے محلے میں، شہر میں، آپ کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں یا آپ کی فیملی میں اگر کوئی ہے تو پلیز ہمیں اس ای میل ایڈریس پر، اس فون نمبر پہ ہمیں بتائیں۔ وی ول اسٹینڈ فار دیم، ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ہماری کیمپین کا مشن کا مقصد یہی ہے، ریز مائی وائس، کہ میری آواز کو بلند کرو، یعنی کہ وہ حکومت تک پہنچے، کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی وقت کی حکومت ہو، لوکل گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، عدالت ہو، عدلیہ ہو، جہاں تک کسی پارلیمنٹیرین کے تک، کسی این جی او جو غیر حکومتی جماعتیں ہیں یا غیر حکومتی آرگنائزیشن تنظیمیں ہیں، ان تک ہم آپ کی بات پہنچائیں۔ ہم ایک ایسا وکیل آپ کے لیے کریں جو بلا معاوضہ آپ کے لیے کیسز لڑے۔ ہم ان تمام تر چیزوں کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں لکھیں گے، بتائیں گے، ہم آپ کے شہروں میں، دیہاتوں میں آپ تک آئیں گے۔ اگر ہم نہیں بھی آئے تو ہم آپ کو خط کے ذریعے سے، میسیج کے ذریعے سے، فون کال کے ذریعے سے ہم آپ سے رابطہ کریں گے، آپ ہم سے رابطہ کریں گے۔ یہ جو سامنے انفارمیشن آپ کی اسکرین پر نیچے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، اس پر آپ ہمیں لکھیں، ہم سے رابطہ کریں۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو سمجھائیں، بتائیں کہ وہ ہم سے رابطہ کیسے لکھ سکتے ہیں۔ آپ اردو میں بھی، سندھی میں بھی، پشتو میں، پنجابی میں، جس زبان میں لکھنا چاہیں ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے آپ کے ساتھ، آپ کے دوستوں عزیزوں کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں۔ آپ نے
خاص طور پہ جو نئی نسل ہے، نوجوان ہے، جو ینگ جنریشن ہے، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے گاؤں یا شہر میں جب ہم آئیں گے، ابھی ہم اسلام آباد سے شروع کر رہے ہیں، اسلام آباد میں اکتوبر میں ہم فاطمہ جناح پارک میں ایک پروگرام رکھا ہے، ایونٹ رکھیں گے، پھر نومبر میں ہم لاہور میں، پھر دسمبر میں کراچی میں جا کے مختلف جگہوں پہ ہم ایونٹس کریں گے، کلینکس کریں گے، کرکٹ کے میچز ہوں گے، آپ وہاں پر جو اپنے کیمپس لگائیں گے، سمر کیمپس اور ونٹر کیمپس، وہاں پر آئیں گے، ہمارا انٹریکشن ہوگا، ہم ایک دوسرے سے رابطہ کریں گے، ہم اویئرنیس پھیلائیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امیر گھرانوں سے، پڑھے لکھے گھرانوں کی لڑکیاں اور لڑکے وہ ہم اسے جوائن کر رہے ہیں، والنٹیئر کر رہے ہیں، ان کی تصویریں، ان کے نام آپ سے ہم بہت جلد شیئر کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کسی اور ویب سائٹ پہ جو یہ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، اس طرح کی ایک سیریز ہے ڈسکشنز کی، آپ اسے ریز مائی وائس سے یا عدنان حیدر سے سرچ کریں تو آپ کو ایک سیریز ملے گی، اور بہت سارے ٹاپکس پہ ہم نے بات کی ہے اور آگے کرتے رہیں گے، آپ کے ایشوز اٹھاتے رہیں گے، ان کی آپ کو تھاٹ دیں گے، آپ کو ایک سوچ دیں گے، آپ کو اویئرنیس دیں گے۔ جو لوگ سرائکی جانتے ہیں، سندھی جانتے ہیں، پنجابی، پشتو، دری زبان جانتے ہیں، جو بلوچی جانتے ہیں، جو شنا جانتے ہیں، جو کشمیری زبان جانتے ہیں، جو پٹوہاری زبان جانتے ہیں، ہم کوشش کریں گے ان لینگویجز میں بھی آپ سے مخاطب ہوں، اپنے پروگرامز کریں، تاکہ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ آپ کے ساتھ کہیں ظلم و ستم اور زیادتی ہو رہی ہے، آپ کی آواز نہیں سنی جا رہی۔ اس میں ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، صرف جو لوگ اس میں رضاکارانہ طور پہ والنٹیئر ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں، ینگ لوگ 15 سال سے 35 40 سال کی عمر میں بھی، بلکہ بزرگ بھی ہمارے، عورتیں، بچیاں، لڑکے، لڑکیاں، جو بھی اس میں آ کے ہیلپ کرانا چاہیں، آپ کے ہفتے میں آپ اپنا وقت ہفتہ اور اتوار کو عام طور پہ یوں ہی دوستوں عزیزوں میں ملنے میں، سپورٹس کھیلنے میں بھی، چیٹنگ کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ کبھی مہینے میں 1-2 دفعہ یا ہفتے میں 1-2 دفعہ 2-3 گھنٹے سپینڈ کریں ہمارے ساتھ، ہم کیمپنگ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے غریبوں کی اور دکھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ خدا نہ کرے، خدا کبھی نہ کرے، ایسا برا وقت آپ پر یا مجھ پر بھی آ سکتا ہے۔ We are always there to help you, and I hope the global community, those who are watching this discussion, they will understand the pain and the problems of the poor people of Pakistan. And just like you guys are helping people in Africa, you will be a support, a financial or a moral support for the people who sacrificed their lives, those who sacrificed their sons and daughters and their elders in the war against terrorism. You will come up and help them. They need you. They are looking for you. They are looking for your help and for your say, for your words for them. And we hope you will write us through emails, or you will call us, or you will write us on the website, and we will be back again with more discussions. Thank you.